بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نوح میں اللہ کا فرمان گرامی ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس سے پہلے کہ وہ ان کے درد دینے والے عذاب کا واقعہ ہو اپنی قوم کو ہدایت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلی طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس سے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے کہ لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے اور زیادہ گریز کرتے رہے، اور جب بھی میں ان کو بلایا تو توبہ کریں اور تو ان کو معاف کر دے۔ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑے گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہری و پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر لگاتار آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنا دیا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اس میں تمہیں لٹا دے گا اور تم کو اسی سے نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ اس کے بڑے بڑے اور کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اور اس کے بعد نوح نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد کے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑے بڑے چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہر گزر نہ چھوڑنا، اور ودو اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے خدا، کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکردار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر آئے اس کو اور جو ایمان لائے تمام مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے زیادہ ہی تباہی بڑھا۔ ہم نے مذکورہ بالا آیت کے مطابق اپنے تفسیر میں ابن کثیر مفصل کلام کیا ہے۔ اس جگہ ہم نے آیت کا مضمون اور خلاصہ ذکر کریں گے، اور اس کی مناسبت سے احادیث اور صحابہ وسلم کے آثار و اقوال نقل کریں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی ہوا ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد و تعریف و توصیف اور ان کی مخالفت کرنے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اے محمد، ہم نے تیری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے۔ موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کی۔ سب پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے
اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی تھی، اور نوح کو بھی پہلے ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور سعی علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو بھی، اور ان سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ، دادا، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بندے کیا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ سورۃ الاعراف کے حوالے سے ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ دیا کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے بڑے ہی شبہ میں ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا، بے شک نوح ہماری شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارے پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ سورۃ الانبیاء، مومن، شعراء، عنکبوت کے حوالے سے حضرت نوح کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ سورۃ الصاد میں ارشاد فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور ثمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گردہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہوا۔ اور سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، ان سب سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور حرمت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی یہی قصد کیا ہے کہ اس کو پکڑ لے اور بےہودہ شبہات سے جگڑتے رہے کہ اس کے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ سورہ شعراء میں فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزارتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ قوف میں ارشاد فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم اور قنوی والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبئی کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔
تو ہماری وعید عذاب بھی پورا ہو کر رہا۔ اور سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ سورہ نجم میں فرمایا، اور ان سب سے پہلے نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور سورہ قمر کے حوالے سے حضرت نوح کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ اور سورہ حدید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں، وہ اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کے مثال بیان فرمائے، دونوں ہماری دو نیک بندوں کے گھر میں تھی، اور ان دونوں نے ان کی خیانت کی تو خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی نہ کام آ سکے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ موضوع پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔